نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم. درود الشريف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہاں جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق بخشی اور ساتھ ہی ساتھ مبارکباد دیتے ہیں مولانا راحت صاحب اور آپ کے متولی صاحب کو اور اس مجلس کے صدر محترم کو کہ جس طرح پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو مسلسل 12 دنوں تک امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. یہ بہت ہی قابل تحسین اور لائق مبارکباد قدم ہے. ہر سال شہر میں اور اطراف و جوانب میں اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں. خصوصاً اس ترتیب پر اس ماہ میں بقیہ پورے سال شہر میں، ضلع میں، مساجد میں اور اس سے آگے بڑھ کے اگر میں کہوں تو ہر ہفتے جمعے کو تقریباً اب ہر مسجد میں نبی کی سیرت بیان ہوتی. ضرورت اس بات کی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سنی جائے اور سنائی جائے
اس کا مقصد یہ ہو کہ سنانے والے اور سننے والے اپنی زندگی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ بالکل سچ ہے، نبی کی سیرت کو بیان کرنا بھی عبادت اور ثواب ہے، سننا بھی عبادت اور ثواب ہے، مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے، سننا اور سنانا مقصد اصلی نہیں ہے۔ ایک شاندار اور لچھیدار تقریر میں کروں آپ کے سامنے اور آپ اس کو سنیں، محظوظ ہوں، اور آپ کو وہ سننا بھلا معلوم ہو، اور سن کر کے ہم چلے جائیں، سنانے والا سنا کر کے چلا جائے، اور زندگی سننے سے پہلے جیسی تھی بعد میں بھی ویسی رہے، ایک ثواب ضرور ملے گا لیکن مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا پوری دنیا کے لیے کامل نمونہ ہے، مکمل نمونہ ہے، نمونہ کاملہ ہے۔ ایک فرد بھی اس کائنات میں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق نہیں مل پائے گا۔ امیر ہو، غریب ہو، شہر کا ہو، دیہات کا ہو، وہ بہت بڑی کمپنی کا مالک ہو یا کسی ادنا سے کام کا مزدور ہو، بہت قابل ہو یا بالکل ان پڑھ ہو، وہ صحت مند ہو یا بیمار ہو، وہ زندگی کے جس گوشے میں بھی ہو، جب چاہے، جہاں چاہے، جتنا چاہے، جس وقت چاہے نبی کی سیرت کو اٹھائے، اسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے روشنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ضرور ملے گی۔ آج کا جو موضوع ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سیرت کے مکے میں زندگی جو گزری ہے ہمارے نبی کی، اس سے لیے گئے کچھ نقوش ہیں۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کما حقہ بیان کرنا، ہم تو بہت بعد کے لوگ ہیں، وہ جنہوں نے نبی کو دیکھا، جنہوں نے نبی کی صحبت پائی، جن کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں، اور ان کے بعد اولیاء کرام گزرے ہیں، اکابرین گزرے ہیں، ہر ایک نے نبی کی تعریف بیان کرنے کے بعد یہی کہا کہ حق ادا نہیں ہو سکا۔ لیکن ہاں، ہمیں یہ بھی تو حکم ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے کچھ سبق حاصل کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے 13 سال نبوت والے مکہ مکرمہ میں گزرے، 40 سال اعلان نبوت سے پہلے گزرے۔ پورے مکے میں جو نبی کی زندگی کا وقفہ گزرا ہے وہ 53 سال کا ہے۔ مدینہ منورہ میں گزرنے والا وقفہ صرف 10 سال کا ہے، اور 53 سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مکہ مکرمہ میں گزرے۔ میرے بھائیوں، بات کو میں اس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک ایک پہلو سے ہم کچھ سبق حاصل کرتے رہیں، اور آج کے دور کے لحاظ سے ہم یہ غور کریں کہ آج ہمیں ان حالات سے جب موازنہ کریں گے تو کس راہ پر چلنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوتے ہیں اور 40 سال تک زندگی گزارتے ہیں۔ اس 40 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے محمد، لیکن پورے مکے میں ایک ایک بندہ
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے وہ یہ نہیں کہتا یہ محمد ہے. نبی کا جو تعارف ہے، نبی کا جو انٹروڈکشن ہے، اور نبی جس لیے پہچانے جاتے ہیں، یہ مکہ مکرمہ کے پورے 40 سال میں نبی علیہ السلام کو پکارا گیا صادق اور امین کے لقب سے. یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں، اور پورے مکہ مکرمہ میں برے سے برے آدمی سے جا کے کوئی یہ معلوم کر لیتا کہ تمہارے مکے میں سب سے سچ بولنے والا، سچ کہنے والا، سچ بات کرنے والا، سچ فیصلے کرنے والا کون ہے، تو ایک ادنا سے ادنا آدمی کی زبان پہ بھی کوئی ایک نام آتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا. دوسرے نمبر پہ جو آقا کا تعارف تھا وہ یہ تھا کہ بھئی تمہارے یہاں مکہ مکرمہ میں ایماندار کون ہے، امانت دار کون ہے، کون ہے جس کے پاس اگر ہم اپنی دولت اور مال اور امانت رکھیں اور وہ ضائع نہ ہو اور وہ محفوظ رہے، جیسے رکھی جائے ویسے ہی مل جائے. ہر ایک کی زبان پر جو نام آتا تھا وہ نام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا. میرے عزیزو، پہلا سبق ہمیں یہ ملا کہ اپنا کردار بناؤ، اپنا کریکٹر بناؤ، اپنا ایک تعارف کریٹ کرو جس سے تم دنیا میں پہچانے جاؤ، اور تمہارا وہی تعارف ہو، وہی تمہارا کردار ہو، وہی تمہارا انٹروڈکشن ہو دنیا میں جو انٹروڈکشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تم خاندان سے زیادہ، تم قبیلوں سے زیادہ، تم برادریوں سے زیادہ، اور تم ایک دوسرے کے عہدوں سے زیادہ پہچانے جاؤ اس بات سے کہ تم اسلام کا سبق پڑھنے والے. آج جب ہم غور کریں تو ہمارے مابین گزرنے والے جو حالات ہیں، ایک ایک بندے کی نفس پکڑ کے آپ ٹٹولیے، سب سے کم اگر کوئی چیز پائی جاتی ہے تو وہ یہی دو چیزیں ہیں، سچائی اور امانت کھوسی گئی ہے. لگتا ہے جیسے کہیں سچائی مر گئی ہو، امانت گم ہو گئی ہو، ایمانداری ختم ہو گئی ہو. لوگوں کا یہ تو مطالبہ ہے کہ ہمارے لیے ساری دنیا ایماندار ہو، لیکن یہ کوئی چاہنے والا، بہت کم تعداد ہے اس بات کو چاہنے والی کہ ہم بھی دوسروں کے تئیں ایماندار ہوں، امانت دار ہوں، سچے ہوں. بات جب ہمارے اوپر پڑے ہم راستہ کاٹ کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب بات دوسروں پر پڑے دوسروں سے یہ امید کرتے ہیں کہ یہ سچے بھی ہوں اور ایماندار. میرے پیارو، وہ چیز جو نبی کی لبھانے والی تھی، وہ چیز جو نبی علیہ السلام کی طرف سارے مکے کو کھینچنے والی تھی، وہ جس نے نبی کو سارے مکے والوں کا محبوب بنایا تھا، وہ صفات جس کی وجہ سے ابو جہل اور ابو لہب جیسے دشمنان خدا و رسول بھی قائل تھے کہ یہ بندہ بہت سچا اور ایماندار ہے. یہی دو کوالٹیز تو تھیں، یہی دو صفات تو تھیں. آج دونوں صفات اگر آپ غور کریں گے، دنیا یہ کہتی ہے، مارکیٹوں میں جاؤ، بازاروں میں جاؤ، تم کاشتکاروں کے پاس جاؤ، زمانے میں جہاں چاہے سروے کر لو، یہ دونوں صفات مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں میں پائی جاتی ہیں. کیا ہوا یہ ہے؟ ہمیں تو ہمارے نبی نے یہ سبق دیا تھا کہ میرے 40 سال جن اوصاف سے گزرے ہیں لوگوں، میری زندگی پیدائش سے لے کے آخری سانس تک تمہارے لیے نمونہ ہے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے. تم نے میرے 40 سال کا تعارف کہاں گم کر دیا؟ جس نام سے میں تمہارا نبی مکے میں پکارا جاتا تھا، اے میری امت کے افراد، تمہاری وہ صفت کہاں چلی گئی؟ جس صفت سے میں متعارف تھا مکہ مکرمہ میں، وہ صفت تم نے کہاں گم کر دی؟ اے وہ لوگوں، میں ان سے سوال کروں جو کچھ قرآن کو جانتے ہو، دین کو جانتے ہو، نمازوں میں آتے ہو، جو کچھ روزے کو جانتے ہو، جو کچھ دین اسلام سے باخبر و آشنا ہو،
تم ہی بتاؤ تمہاری زندگیوں میں صداقت کہاں ہوگی؟ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ کب کہا تھا یہ؟ آج ہم اپنی اپنی زندگی میں مست ہیں، ہمیں یہ خبر ہی نہیں ہے کہ ہم آئے کیوں ہیں دنیا میں۔ میرے عزیزو، یہی بات جب آگے چلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جوڑ رہا ہوں چیزوں کو، 25 سال کی عمر میں پہنچے۔ جوانوں، جتنے بھی 25 سال کی عمر والے، 30 سال کی عمر والے، 20 سال کی عمر والے یہاں بیٹھے ہوں، اور جہاں تک میری یہ صدا پہنچے میں ان سے اپنے دل کی صدا پہنچا رہا ہوں۔ یہ دیکھو، مکے میں کوئی ہستی ہے جس کی عمر 25 برس ہوئی ہے، خانہ کعبہ دراڑیں پڑ گئی اس میں، دیواریں گرنے کو ہیں، یہ ہوا کہ اسے دوبارہ تعمیر کیا جائے، چلو گرا دو، گرا دیا گیا، تعمیر شروع ہو گئی اللہ کے پاک گھر کعبۃ اللہ کی۔ اب جب تعمیر شروع ہوئی اور یہاں تک کعبۃ اللہ کی دیواریں آئیں جہاں حجر اسود رکھا جا رہا ہے، آگے اختلاف ہو گیا۔ کہ یہ اختلاف آج نہیں ہو رہے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، کیا یہ چیزیں آج نہیں ہیں ہمارے آپ کے یہاں؟ کر کے بھول جانے والے کتنے لوگ ہیں، کم کر کے صحرا باندھنے والے کتنے لوگ ہیں، وہ جنہیں یہ شوق ہو کہ ہر صحرا ہمارے سر باندھا جائے۔ سبق دیتا ہے یہ واقعہ، یہ رسم جاہلیت ہے، یہ جاہلیت کا، یہ جاہلیت کے زمانے کا سبق ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا، اے وہ لوگوں جو نبی کو مانتے ہو کرتے ہی چلے جاؤ، اللہ جس کو چاہے گا عزت دے گا اور اللہ جس کو چاہے گا ذلت دے گا۔ کر کے بھول جانا، کر کے دوسروں کے سر صحرا باندھ لینا، کر کے دوسروں کا نام لے دینا، یہی ہے کمال محبت، یہی ہے کمال غلامی۔ آج میرا آپ کا حال یہ ہے، کرتے ہیں نہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ سب میں ہم سب سے آگے کھڑے ہو جائیں۔ یہی تو کر رہے تھے مکے والے۔ ہر قبیلہ، ابھی تک تو سب معاملہ ٹھیک تھا، چلو بھائی بناؤ، گارے کا پیسہ لاؤ، اینٹوں کا پیسہ لاؤ، ملبے کا پیسہ لاؤ۔ جب بات آئی حجر اسود تو یہ ایک اسٹیٹس کی بات تھی، یہاں آ کے ایک اسٹیٹس مینٹین ہو رہا ہے، لگ رہا تھا کہ لوگوں کو یہاں شرف بخشا جائے گا۔ میرے پیارو، یہ جاہلیت ہے، یہ وہ ہے جو مشرکانہ عمل، کہ جہاں قبیلے اور برادریاں یہ کہہ کر کے لڑائیاں لڑیں کہ ہمارا نام اشتہار میں ہمارا، کتبوں میں ہمارا، پتھروں پہ ہمارا، دیواروں پہ ہمارا، یہ جاہلیت کا کام ہے۔ لڑ گئے اور قریب تھا کہ تلواریں چلیں اور گردنیں اڑ کر کے صحن حرم میں بکھر جائیں۔ ہر ایک یہ کہتا تھا میں لگاؤں گا پتھر، میرا قبیلہ، میرا قبیلہ، میرا قبیلہ۔ اتنی بھیانک صورتحال ہو گئی کہ کوئی صورت اب بنتی ہی نہیں تھی کہ اس جھگڑے کو بجھایا جائے۔ ایک مخزومی قبیلے کے صاحب تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا بھائی دیکھو ایسے لڑو مت، میرے دماغ میں ایک بات یہ آ رہی ہے کہ آج کے لیے اسے کینسل کر دو اور کل صبح صحن حرم میں دروازے سے جو پہلا بندہ داخل ہو اسے اپنا جج بنا لو، جو فیصلہ وہ کرے گا وہ مانو۔ میرے پیارو، اللہ کے نبی علیہ السلام اگلے دن صبح ہوئی، وہ سب سے پہلی ہستی تھے جو اللہ کے گھر میں اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہے تھے۔ سنیے ذرا، دلوں کو متوجہ کیجئے، یہ سورج جو لوگوں کو نظر آئی، کیا آیا زبانوں پر ان سب کے جو لڑ رہے تھے؟ کوئی ہے آج ہم میں جو ترا، خصاب، سید، پٹھان، انصاری، جو سلیمانی اور الگ الگ برادریوں کے لیے اس طرح قبولیت رکھتا ہو؟ ہے کوئی بھلا؟ سیاست کرنے والے برادریوں پہ اور فرقوں پہ سیاست کرتے ہیں آج، چودراہٹ کرنے والے چودراہٹیں اسی عنوان پر کرتے ہیں آج۔ کوئی ایک ہے تمہارے یہاں، مجھے دکھا تو دینا، جس کے چہرے کو دیکھ کر صرف مسلمانوں میں
ساری برادریاں کھڑی ہو جائیں، یہی ہے جو ہمارا فیصلہ کرے۔ مجھے تو ابھی تک کوئی ایک نظر نہیں آیا، اور نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے بہت کچھ سوچنے کے لیے ابھی بھی باقی۔ یہ سبق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ جیسے ہی یہ چہرہ نظر آیا مکے والوں کو، سب کی زبان پہ ایک جملہ آیا اور یوں کہا، ہذا محمد الامین، رضیناہ ہذا محمد الامین۔ ارے یہ تو امانت دار، یہ دیانت دار، یہ حق گو، یہ حق پرست، یہ سچ بولنے والا صادق محمد ہے، اور ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں، جو فیصلہ یہ کرے گا ہم سب مان لیں گے۔ میرے پیارو، یہ تھا نبی کا تعارف۔ سب نے خوشی کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں بٹھایا اور کہا جو فیصلہ آپ کریں گے مان لیں گے، ہم بالکل مان لیں گے ہم۔ نبی نے کہا ٹھیک، ایک چادر لاؤ، چادر میں حجر اسود کو رکھو، اور حجر اسود کو میں تم سب کو قبیلے کے جو ذمہ دار ہیں وہ ذمہ دار چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیں، اور جب یہ حجر اسود وہاں آ جائے گا جہاں رکھنا ہے، میں اٹھا کے اس کو رکھ دوں گا۔ کسی ایک نے بھی اوف نہ کہا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکت سے یہ جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ ہمارے یہاں ہمارے چند جوان اگر اللہ ان کو صلاحیت دے دے تو وہ جھگڑوں کا باعث بنتے ہیں، اختلاف کا باعث، نزاع کا باعث۔ میرے عزیزو، یہاں سبق یہ ملتا ہے ہمیں کہ اپنی جوانی میں ایسا کردار پیدا کرو، اگر تمہارے خاندان میں اختلاف ہو تو آواز تمہیں آئے، گاؤں میں اختلاف ہو آواز تمہیں دی جائے، قبیلوں میں اختلاف ہو صدا تمہارے لیے آ رہی ہو، اور خاص طور پر خود کو شامل کرتے ہوئے علماء سے کہتا ہوں کم سے کم ہم تو وہ کردار پیدا کریں، ہر طرف سے آواز ہماری آ رہی ہے۔ کڑوی ہے مگر ہے تو صحیح۔ کیوں نہیں آتی یہ صدا؟ کیوں نہیں ہے آج عوام و خواص میں یہ چیز؟ اس لیے ہم نے اپنے نبی کی سیرت سے سیکھنا بند کر دیا، اور وہ جس راہ پہ ہمیں چلنا چاہیے تھا اس راہ کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اب ایک وقت آتا ہے، یاد رکھیے گا اس سبق کو ختم ہونے تک بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوتے ہیں، غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ فرشتہ آتا ہے جس کا نام ہے جبریل، وہ زور سے دباتا ہے اور کہتا ہے پڑھیے۔ آپ کہتے ہیں ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یا اس کا دوسرا مطلب انہوں نے مفسرین نے بیان کیا، محدثین نے، کہ میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ دوبارہ دبایا اور کہا پڑھیے، تیسری بار دبایا اور پڑھیے، اور پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ اللہ کا قرآن نازل ہوا، اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زملونی زملونی زملونی، اے خدیجہ جلدی سے مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، مجھے جلدی کمبل اڑا دو۔ لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے، بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم مبارک پسینے سے شرابور۔ اب یہاں حضرت خدیجہ ایک بیوی کی حیثیت سے، امت کی ماں کی حیثیت سے، میری مائیں اور بہنیں یہاں جمع ہیں، وہ کردار پیش کرتی ہیں۔ آج ہر خاتون کو اس کردار کو اپنانے کی اور عملی طور پر ثابت کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر مرد کو وہ تمام صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی جس کو حضرت خدیجہ ذکر کرنے جا رہی ہیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
کیا کہہ رہی ہیں حضرت خدیجہ؟ جب اللہ کے نبی نے کہا خدیجہ بڑا ڈر لگ رہا ہے، کہیں میری جان نہ نکل جائے، کمبل اڑا دو مجھے، خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، یہ میرے ساتھ ہوا۔ اب حضرت خدیجہ کہتی ہے میرے آقا ہرگز ہرگز کلا واللہ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں ہرگز اللہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ یہ ہے ایک عورت جو پریشانی کے وقت میں، شوہر کے مشکل کے وقت میں، جو مردوں کے لیے جب حالات آئیں تو ان کے سامنے استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑی ہوتی ہو، قسمیں کھا کھا کے کہتی ہو جاؤ اللہ کی راہ میں جاؤ، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، بڑھو آگے، چلو آگے، نبی کے دین کے لیے قدم اٹھاؤ۔ یہ ماں خدیجہ کا ایک جملہ کہہ رہا ہے، اے ماں، ہر ماں کو یہی درد اپنے سینے میں بسانا ہوگا جس طرح حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ معاملہ کیا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسے وقت پہ یہ بھی تو پوچھ سکتی تھی کیوں گئے تھے آپ، کیا ضرورت ہے آپ کو وہاں جانے کی، بچیاں ہیں آپ کی، آپ کو یہ بھی پرواہ نہیں، آپ کو کچھ ہو جاتا تو بچیوں کا کیا ہوتا، میں اکیلی گھر کو کیسے سنبھالتی، کیا کرتی میں، یہ بھی تو سوال ہو سکتا تھا۔ کیوں آپ کئی دن غار ہرا میں پڑے رہتے ہیں؟ بتائیے آج اللہ نے کرم کر دیا، اگر کچھ ہوتا تو میں کہاں جاتی، سوال یہ بھی ہو سکتا تھا، مگر یہ نہیں ہوا، کوسا نہیں گیا، ٹوکا نہیں گیا، عیب نہیں نکالے گئے، کوئی الزام نہیں دیا گیا، ملامت نہیں کی گئی، تانا نہیں دیا گیا، کسی طرح جذبات توڑے نہیں گئے، ہمت کو شکستہ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سردار میں قسم کھا کے کہتی ہوں ڈریے مت، اللہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اگلا جملہ تو سنیے، مرد اور عورتیں دونوں، ارے دیکھو کہاں ہیں ہم، کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے آقا انک لتصل الرحم، اللہ کیسے آپ کو ضائع کر دے گا، کیسے آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوگا، اس لیے کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے، آپ تو رشتہ داروں کو اپنانے والے، ان کے برے رویوں کے بعد بھی ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور جو رشتہ داروں کو جوڑے گا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، صلہ رحمی کرے گا، اے میرے آقا اللہ اس کے ساتھ کیسے یہ معاملہ کرے گا؟ اللہ رشتہ داری کو جوڑنے والے کے ساتھ اس طرح کوئی انہونی نہیں ہونے دیتا، گویا یہ کہہ رہی ہے امی خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ یارو سب ہم مل کے اپنے اپنے گریباں میں جھانک لیں ذرا، کیا ہے رشتہ داری میں ہمارا معاملہ؟ بھائی بھائیوں کے مابین، خالہ خالو، پھوپھا پھپھو، چچا چاچی، تاؤ تائی، کیا ہے آج دور کے رشتوں رشتے جوڑے جا رہے ہیں۔ مجھے تو تعجب ہے، آج میں دل سے کہہ رہا ہوں ماں بہنوں بھائیوں، منہ بولی بہنیں بنائی جا رہی ہیں، منہ بولے بھائی بنائے جا رہے ہیں، منہ بولے ابا بنائے جا رہے ہیں، منہ بولے چچا اور تاؤ بنائے جا رہے ہیں، منہ بولے بیٹے بیٹیاں بنائی جا رہی ہیں۔ ایک صاحب سے واسطہ پڑا میرا، میں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ ایک حادثہ ہوا اور میرے آفس میں وہ آئے، میں نے کہا اس خاتون سے تمہارا کیا رشتہ ہے جو تم اس سے یہ تعلق، میری منہ بولی بہن ہے۔ میں نے اس کے بہنوئی بھی تھے، ان سے پوچھا بھئی تمہاری بیوی کتنی بہنیں ہیں؟ بولے 5۔ میں نے کتنا جاتا ہے یہ تمہیں اپنی سگی بہنوں کے گھر؟ بولے میں چلا گیا، مہینوں میں بھی نمبر نہیں آتا۔ میں نے اس سے پوچھا جس کی سگی 5 بہنیں ہوں چھٹی کی ضرورت پڑ گئی؟ بے شک رشتے نبھاؤ، بے شک ہر ایمان والی عورت یا تو تمہارے ماں کے درجے میں ہے یا بہن یا بیٹی، مگر اللہ حکم دے رہا ہے صلہ رحمی کرو،
الذین یصلون ما امر اللہ، وہ لوگ جو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہی ہیں کامیاب، یہی ہیں دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح پانے والے۔ آج میرے بھائیوں خاندانوں کے تانے بانے بکھرے پڑے، بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کی آنکھیں چندی آ گئی روتے روتے اپنی اولادوں کی خاطر۔ وہ جنہوں نے اپنے بچپن میں اپنے بچوں سے کہا تھا یہ تیرا چھوٹا بھائی، یہ تیری چھوٹی بہن، یہ تیری بڑی پھوپھی، یہ تیری چھوٹی اپی، ہائے دیکھتے دیکھتے کیا ہوا، خاندان بکھر گئے، دیواریں کھڑی ہو گئی، اب نہ یہ اس کو دیکھنے تیار ہے نہ وہ اس کو دیکھنے تیار ہے۔ اللہ کے نبی کی وہ پہلی صفات جو امی خدیجہ نے کہا، اللہ کے نبی میرے آقا آپ کو اللہ کچھ نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ اے مسلمان ماؤں بہنوں، میری بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، چاہتے ہو آج اس بھمر سے نکلنا جس بھمر میں تمہاری کشتی ہے، اپنے خونی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ نبی نے یہ تھوڑی کہا تھا جس کے یہاں جو تمہارے یہاں آئے اس کے یہاں جانا، جو تمہیں کھلائے اس کے کھلانا، جو تمہیں سلام کرے اس کو کرنا، جو تمہیں عزت دے اس کو دینا، جو تم سے ملے اس سے ملنا۔ نبی نے یہ کہا تھا صل من قطعک، جوڑنا اس سے جو رشتہ داری تم سے توڑ رہا ہو، جو تم سے جوڑے تم نے اس سے جوڑی۔ یہ کون سی بڑی بات ہو گئی، یہ تو ایک نیچرل ہیبٹ ہے، یہ فطرت ہے انسان کی، جو مجھ سے ملے میں اس سے ملوں۔ کمال تو یہ ہے جو پھوپھی میرے گھر نہ آتی ہو پھر بھی میں اس کے گھر چلا جاتا ہوں، جو بہنوئی میرے گھر نہ آتا ہو میں پھر بھی اس کے گھر چلا جاتا ہوں، جو بھائی میری بیوی کی خیریت کو نہ آیا ہو اس کی بیوی کی خیریت کو میں چلا جاتا ہوں۔ نبی یہ کہہ رہے ہیں ایسے رشتہ داریوں کو جوڑو۔ فرمایا قیامت کے دن یہ قرابت داری اللہ کے عرش کے سامنے آئے گی اور کہے گی اللہ اللہ میں قرابت داری ہوں، میں صلہ رحمی ہوں، اللہ تیرے عرش کے سامنے ہوں آج میں، جس نے مجھے توڑا تو اسے توڑ دے اور جس نے تجھے جوڑا اللہ تو اسے جوڑ دے۔ اس وقت میرے عزیزوں یہاں بڑی بڑی ناک رکھنے والوں کہاں اللہ کے عرش کے سامنے پناہ پاؤ؟ میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں سب سے بڑی بربادی میرے اور آپ کے گھروں کے اختلافات ہیں، یہ آپس کے جو نزاع ہیں، دیورانی جٹھانیوں کی بول چالے بند، آنے اور جانے بند۔ میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی میرا اپنا دل یہ چاہتا ہے کہ ایسے دروازوں پہ جاؤں، ان کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤں اور ان سے کہوں، بھائیوں سے کہوں، بہنوں سے کہوں، تمہارے نبی کی روح روزہ مبارک میں بڑی تڑپ رہی ہے، خدا کے لیے اپنے رشتوں کو جوڑ لو۔ اس لیے تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، روزے بھی رکھ رہے ہو، قرآن بھی پڑھ رہے ہو اور پڑھ رہی ہو، صدقے اور خیرات بھی کر رہے ہو، مگر اللہ کے نبی نے منع کر دیا جن دلوں میں آپس میں نفاق ہوگا اللہ ان کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اس جلسے کے حوالے سے ختم نبوت کے، سیرت النبی کے، میں ایک ایک بھائی سے کہہ رہا ہوں یہ صفت پیدا کر لو، جھک جاؤ، اپنے آپ کو لاشے بنا لو، سوچ لو کہ میں کچھ نہیں ہوں، میری ذات کچھ نہیں، میں ہوں تو نبی کا غلام، میں ہوں تو اللہ کا بندہ، میں ہوں تو صرف اس لیے ہوں اللہ نے مجھے رکھا ہے، جتنا تمہارے بس میں ہو اتنا کرتے رہو۔ سامنے والے کے ریئیکشنز، سامنے والے کے جوابات، سامنے والے کا رد عمل جو بھی ہو صبر کرو اور اس پر اپنے آپ کو تھامے رکھو۔
یقین کرنا یہاں نہ سہی، اللہ کے دربار میں بغیر حساب کے جنت میرا اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا ایک لوجیکل نقطہ سنیے اس پر، جب میں اپنے کا اور اپنا میرا نہیں ہے، مجھے شرم آتی ہے بہت، معاف کریے گا، بڑی شرم آتی ہے مجھے اس بات پر۔ لوگ یہ کہتے ہیں بھئی وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، وہ کون؟ جو طاقت میں بیٹھے ہیں، جو قوت میں بیٹھے ہیں، وہ جنہیں کلمہ یاد نہیں، جنہیں اللہ کا نبی کی شریعت پتہ نہیں، جنہیں قرآن کا علم نہیں، جنہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے کوئی واقفیت نہیں، ہم کہتے ہیں وہ بڑا برا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، انہیں ہمارے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے، بلکہ بڑے زور و شور سے نعرہ مارتے ہیں ہم اور آپ، ہم اور وہ بھائی بھائی، ہم اور وہ بھائی بھائی، ارے بھائی بھائی بھائی، اور اللہ نے جسے بھائی بھائی بنایا وہ قصائی ہو گئے، جس کے لیے رب نے کہا تم بھائی بھائی ہو، وہ دشمن اپنے آپ بن کے کہہ رہا بھائی بھائی، شرم نہیں آتی؟ کس گڈھے میں جا کے ہم گندگی کے پھنس چکے، جہاں اللہ کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، نبی کہہ رہے ہوں المسلم اخو المسلم، بھائی بھائی ہو، اور پھر وہ بھائی جو ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں، وہ جو ایک دادا دادی کی نسل ہوں، وہ جو ایک نانا نانی کی نسل سے ہوں، وہ تو آپس میں دست و گریباں ہوں، اور ایسے لوگ باہر جا کے کہتے ہوں ہمیں بھائی بنا لو، تمہارے منہ پہ کوئی کالک نہیں پوتے گا؟ یہ کہے گا نہیں تم سے کہ تم میر جعفر و میر صادق ہو، جب تم اپنے کے نہ ہوئے ہم سے یہ کیوں کہنے آئے ہو اپنا بھائی بنا لو؟ کون بنائے گا تمہیں اپنا بھائی؟ خون شریک کے جب ہم نہ ہوں، اپنے کے جب ہم اپنے نہ ہوں، غیر کیسے بھروسہ کرے گا ہمارے اوپر؟ کیوں کہے گا وہ؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے جو اللہ نے اپنے نبی کی غلامی کے صدقے میں لوگوں کے دلوں میں محبت رکھی ہے، ورنہ حق تو یہ ہے جو لوگ رشتہ داریوں کو قطع کر رہے ہوں انہیں کوئی انسان تو انسان اس سے نچلے درجے کا بھی دوست بنانے کو تیار نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا یہ جھگڑے ہیں کیوں؟ بڑا کڑوا آگے پھر ایک سوال ہے، یہ آپس کی رشتہ داریاں ٹوٹ کیوں رہی؟ ایک مینڈ کے اوپر، ایک فٹ جگہ کے کم اور زیادہ ہونے کے اوپر، اور کہوں تو کلیجہ نہ پھٹ جائے تمہارا ماں باپ کو روٹی کھلانے کے اوپر، تو رکھے گا یا میں رکھوں گا؟ کس کے یہاں رہیں گے بوڑھے ماں باپ؟ وہ رکھے گا جو ان کے حصے کی زمین جوتے گا۔ بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے مہینے بند گئے ماں باپ کے، اور ایک دن اوپر ہوا تو بیٹا دوسرے بیٹے کو فون کر کے کہہ رہا ہے اماں کو لے جا، تیری باری شروع ہو گئی۔ جہاں یہ معاشرہ تشکیل پا جائے گا تم بھول جاؤ کہ تمہاری نیا کبھی کنارے رکھے گی۔ چاہتے ہو عزت کی زندگی جینا؟ چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا سلام اور عزت کرے؟ چاہتے ہو اللہ کی مدد کا آنا؟ تو ماں خدیجہ کے روحانی پیغام کو سنو، ماں خدیجہ کی صدا کو سنو، ماں خدیجہ کی اس آواز کو سنو، محسوس کرو اپنے دل میں یہ کہہ رہی ہے تمہاری ماں رشتہ داریوں کو جوڑ لو، اپنوں کو اپنا بنا لو، نہیں بناؤ گے نہ دنیا میں تم عزت پاؤ گے، قیامت میں اللہ کی عدالت میں رسوا ہو جاؤ۔ یہ ہے وہ پہلا پیغام مکی زندگی کا۔ دوسری بات جو ماں خدیجہ کہہ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہہ رہی ہیں انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث، اے میرے آقا اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہیں ہونے دے گا۔ میں بڑا احتیاط کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ آپ کے ساتھ کوئی انہونی نہیں ہونے دے گا آقا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا آپ تو سچ بولتے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور اللہ
سچوں کے ساتھ انہونی نہیں ہونے دیتا. اللہ کی مدد سچوں کے ساتھ ہے. اے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہماری زبانوں پہ، ہمارے موبائل کے ذریعے ہر گھنٹے پہ ایک جھوٹ پروسا جا رہا ہے. جس قوم کی پہچان صداقت سچائی ہو، آج اس قوم سے صداقت و سچائی کا جنازہ نکل رہا ہے. یہ شہر جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، سچائی کا یہ جنازہ نکل چکا. سب نہیں، بڑی تعداد ہے، مگر ایک ایک پلاٹ 4 بار بک رہا ہے. سچائی کا حال یہ ہے کہ لوگوں نے ایک دوسرے سے لگتا ہے جیسے جھوٹ بولنے کی قسم کھا لی ہو. لگتا ہے جیسے اب ہم نے یہ سمجھ لیا ہو کہ اللہ کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے جھوٹ سے ہی سارے کام چلیں گے. بتائے مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، اچانک آپ یوں ہوئے اور آپ نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر. اے میرے صحابہ اور جانثاروں اور فداکاران، میں تمہیں 4 بڑے بڑے گناہ بتاؤں، وہ جو کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے 4 گناہ. صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے آقا ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا 4 کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے 4 گناہ، اور ان میں چوتھے نمبر پہ جھوٹ بولنا، جھوٹ کہنا، جھوٹ کی بات کرنا، جھوٹ کو آگے بڑھانا. یہ 4 بڑے گناہوں میں سے چوتھا سب سے بڑا گناہ. ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا آقا آپ کی امت یہ گناہ کر سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی کر سکتی ہے، ہاں یہ بھی کر سکتی ہے، ہاں یہ بھی کر سکتی ہے، ہاں بالکل انسان ہے وہ. نماز قضا بھی ہو سکتی ہے، روزہ بھی چھوٹ سکتا ہے، زکوٰۃ میں تاخیر اور تقدیم بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی. پھر اس سوچنے والے نے پوچھا آقا کیا آپ کا امتی، آپ کی امتی بیٹی بہن ماں، آپ کا امتی بیٹا بھائی بچہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ نبی نے کہا نا 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 اور نا، یہ نہیں ہو سکتا. ہم اور آپ ایک اور تھوڑا سا پردہ ہٹا کے بات کروں، ہم اور آپ اپنے سے بڑوں کے سامنے جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں. ہم اور آپ اپنے کام نکالنے کے لیے لوگوں کے جھوٹے قصیدے پڑھتے ہیں. ہم نے جب سے یہ جھوٹی کوالٹی اپنائی ہے، بڑوں کی خوشنودی کے لیے جھوٹ بولنا، جھوٹے قصیدے پڑھنا، ہم نے اپنے بڑوں کو گمراہ کر دیا حق کی راہ سے. اب انہیں سچ نظر ہی نہیں آتا. اب عمر بن خطاب کا دور گم ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں اگر میرا کوئی بڑا ہو، مجھ سے کوئی بڑا ہو، میں جا کے یہ کہنے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ حضرت یہ کام اگر ایسے نہیں ایسے ہو جاتا تو بہت اچھا تھا. کوئی اپنے لیڈر سے یہ کہنے کو تیار نہیں، کوئی اپنے کسی بڑے سے سچائی بولنے تیار نہیں. اور نبی نے جن صحابہ کو تشکیل دیا تھا، میری ماں بہنوں اور بھائیوں، وہ معاشرہ یہ تھا. عمر بن خطاب منبر پہ کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں مہر اتنے کر دو. ایک عورت بیچ مجمع میں کھڑی ہو گئی اور کہا اے عمر، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے اور تم اس کے خلاف کہتے ہو. حضرت عمر نے ڈانٹا نہیں، آج کا بڑا ڈانٹتا ہے. آج کے بڑے کے سامنے سچائی بول دو، وہ اپنی توہین سمجھتا ہے. آج اپنے سے بڑے سے اگر سچ کہہ دو، وہ کہتا ہے یہ میرا وفادار نہیں ہے، بلکہ اس کے دل میں میرے لیے عزت و احترام نہیں. نبی نے وہ بنایا تھا معاشرہ.
نبی علیہ السلام نے وہ معاشرہ بنایا جہاں ایک عورت بھی وقت کے سب سے سپر پاور پرسنالٹی کو ٹوک سکتا تھا اور یہ کہہ سکتا تھا کہ تم یہ غلطی کر رہے ہو، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن آج ہم نے اپنے معاشرے کو اتنا اونچ اور نیچ کا بنا دیا، اگر کوئی دکان کا مالک ہو، کوئی مدرسے کا محتمم ہو، کوئی فیکٹری کا آنر ہو، کوئی کمپنی کا جی ایم پی ایم پروجیکٹ مینیجر اور جنرل مینیجر ہو، کوئی کسی ذمہ داری کا ذمہ دار ہو، اگر اس سے سچائی کہہ دی جائے اس کی نگاہوں سے اس کے چھوٹے اتر جاتے ہیں، جبکہ پتہ ہے سچے دوست وہی ہیں جو عیب بتائیں، اچھے دوست وہ کبھی نہیں ہو سکتے جو ہمارے منہ پہ ہماری اچھائیاں بیان کریں، اچھے دوست وہ ہیں جو سامنے ہماری کمیاں بیان کریں اور پیچھے ہماری اچھائیاں بیان کریں، وہ ہیں سچے۔ آج اس پہلو کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہوگا اور ہمیں ہر ایک کو اپنی اس طرح سے اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کرنا ہوگا کہ جو ہماری کمی بتا رہا ہے وہ ہے اصلی ہمارا محسن، اور وہ بھی خصوصاً وہ جو ہمیں تنہائی میں آ کے کہہ رہا ہو کہ مولوی صاحب، امام صاحب، فلاں صاحب اور فلاں صاحب، ہمیں یہ بات ایسے نہیں بلکہ ایسے پتہ تھی اور آپ نے یہ کہہ دیا، آپ نے ایسا کر دیا۔ میرے عزیزو، اس سے بڑا محسن کوئی نہیں ہو سکتا جو ہمیں ہماری خطاؤں پر آگاہ کرے۔ سچ بولنے کے لیے بہت طاقتور جسم کی ضرورت نہیں ہوتی، سچ بولنے کے لیے کوئی بہت بڑا فیلڈ سجانے کی ضرورت نہیں ہوتی، سچ بولنے کے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت کافی ہے، بندے کی زبان پہ سچ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، اور اگر تقوی والے بننا چاہتے ہو سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ سچائی سچوں کے پاس ملے گی، جھوٹوں کے پاس نہیں ملے گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، 3 حدیثیں سنا رہا ہوں، بہت دل سے سنیے۔ نبی نے فرمایا، اربعون من کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا۔ اے میرے امتیوں، اگر 4 چیزیں تمہیں مل جائیں پھر دنیا میں تمہیں کچھ بھی نہ ملے۔ بڑی عجیب بات کہہ رہے ہیں میرے آقا، میرے امتیوں 4 چیزیں اگر تمہیں مل جائیں اور ان 4 کے علاوہ پھر کچھ بھی نہ ہو، نتھنگ، زیرو، کچھ بھی نہ ہو، تب بھی تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ 4 نعمتیں وہ ہیں جس کو مل جائیں، نبی کہہ رہے ہیں تجھے یہ حق نہیں کہ تو اللہ سے اب شکوا کرے۔ اے آقا کیا ہیں وہ 4 چیزیں؟ فرمائے نمبر 1 صدق حدیث، اگر تجھے سچ بولنا نصیب ہو جائے تجھے یہ سب سے بڑی کائنات کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی۔ بتائے کیوں؟ ایک اور حدیث اسی میں یاد آ گئی، قیامت میں میدان محشر لگا ہوگا، ہر بندہ بندی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر ایک پسینے میں ڈوبا ہوگا، پریشان اور حیران اور سرگرداں ہوگا، ہر ایک کا دل ہولے کھا رہا ہوگا، کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس وقت جب اللہ کی عدالت لگے گی، میزان قائم ہوگی، فیصلے شروع ہوں گے، پتہ ہے اللہ کے عرش سے جو پہلی آواز آئے گی جنتیوں کے لیے، وہ پہلی آواز جنہیں اللہ جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلے دیدار کرائے گا، وہ پہلی آواز کن خوش نصیبوں کو
کن سعادت مندوں کو، کون سے نیک وقتوں کو آئے گی جانتے ہو؟ اللہ کی طرف سے صدا آئے گی، مرحبا بالصادقین، سب سے پہلے سچے لوگ سامنے آ جائیں، اللہ کا دیدار مبارک سب سے پہلے جنت میں سچوں کو کرایا جائے گا۔ وہ سچے ساری صفات کے حامل ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے، قرآن والے بھی ہوں گے، زکوٰۃ والے ہوں گے، مگر انہیں نماز سے نہیں، زکوٰۃ سے نہیں، روزے سے نہیں، قرآن سے نہیں، ان کی ایک اعلیٰ کوالٹی سے انہیں پکارا جائے گا اور یہ کہا جائے گا مرحبا بالصادقین، سچو آؤ، اس اللہ کو دیکھو جس سے تم پیار کرتے تھے، اس اللہ کی زیارت کرو، اس اللہ کا دیدار کرو۔ بتائے جنت میں نہریں بڑی نعمت نہیں ہیں، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں، شراب کی نہریں، جنت میں باغات و محلات، سونے چاندی کہ وہ بہیتوں کے بنے گھر، وہ لمبے لمبے محلات، یہ نعمتیں اتنی بڑی نہیں ہیں۔ جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت جو جنت میں حاصل ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہے۔ یہ ہے سچائی۔ آج ہم یہ طے کریں انشاءاللہ، نبی کی وہ پہلی کوالٹی جس سے نبی 53 سال تک جانے گئے ہیں مکے میں، وہ دوسری صفات جو امی خدیجہ نے عرض کی ہے، آج ہم سب بہن بھائی رات و دن میں اپنی زندگی میں پروئیں گے، پیدا کریں گے اور اپنی نسل کو صداقت کے ساتھ جوان کریں گے، انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ بھائی نبی نے فرمایا نمبر 2، اگر تجھے 4 چیزیں مل جائیں پرواہ نہ کرنا۔ نمبر 1 سچی بات، سچ بولنا۔ اگر یہ تجھے نصیب ہو جائے تو سمجھ تجھے اللہ کی انمول نعمت مل گئی۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے، سچ بولنا، سچ کہنا، سچ کی بات کرنا یہ ایسے ہی نہیں آئے گا، اس کے لیے محنتیں کرنی پڑے گی۔ اسی لیے تو اسے نعمت عظمیٰ اور ایک بہت بڑی نعمت کہا جا رہا ہے۔ فرمائے نمبر 2 حفظ امانت، امانتوں کی حفاظت کرنے والا، یا یوں کہو شارٹ ٹرم میں، اگر تو ایماندار ہے دوسروں کے مال کے لیے، اگر تو ایماندار ہے اپنے بچوں کے لیے، اگر تو ایماندار ہے اپنے بیوی کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے، اگر تو ایماندار ہے ماں باپ کے فرائض کو ادا کرنے کے لیے، اگر تو ایماندار ہے اللہ کے حقوق اور نبی کی غلامی کو ادا کرنے کے لیے، سن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دوسری وہ سب سے بڑی نعمت ہے ایمانداری، جو تجھے مل جائے تو ان 2 نعمتوں کے بعد تجھے دنیا میں شکوے کی گنجائش نہیں رہتی۔ میرے آپ کے آقا مکے میں کوئی بہت بڑے مالدار ارب پتی کھرب پتی تھوڑی نہ ہیں، لوگ امانتیں مالداروں کے پاس نہیں ایمانداروں کے پاس رکھتے ہیں۔ مالداری اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ مالدار بھی ہو ایماندار بھی ہو، ایمانداری تو چھپروں میں بھی چلی جاتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ محلات میں بھی ایمانداری ہو۔ فرمائے نمبر 3 حسن خلیقت، اچھے اخلاق۔ پھر وہی بات لوٹ کے آتی ہے اچھے اخلاق کا، ایک لائن میں اگر میں کہوں تو یہ اپنوں کے ساتھ بھی اور پرائیوں کے ساتھ بھی اچھے سے ملنا۔ جو تم سے اچھے سے ملا اس سے اچھے سے نہیں، جو تم سے اچھے سے نہ ملے اس سے بھی اچھے سے مل لینا، یہ اخلاق۔ اسی سے نبی نے لوگوں کا دل جیتا، اسی سے نبی کے دشمن بھی کلمہ پڑھنے والے بنے، اسی سے نبی کے دشمن بھی نبی کے غلام بنے۔ اخلاق منہ دیکھے رہ گئے ہیں، آج منہ دیکھے اخلاق ہی معاف کریے گا۔ جاننے والے کو لوگ سلام کرتے ہیں، اسٹاف کے آدمی کو لوگ سلام کرتے ہیں، خیریت بھی معلوم کرتے ہیں۔ راستے میں اگر ایکسیڈنٹ پڑا ہو، ارے کوئی کچھ بھی کر رہا ہو، کسی کا کوئی بھی شیوا بن گیا ہو، اہل ایمان
اور غلامان مصطفیٰ، تمہارے اخلاق تو یہ کہتے ہیں کہ گاڑی تمہاری دیکھے بغیر نہ گزرے۔ سارا زمانہ ویڈیو بنا رہا ہے، کسی کا لاحل، کسی کی ماں اور باپ، کسی کا بچہ اور بچی، کسی کا بھائی اور بہن روڈ پہ تڑپ رہا ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں چٹک چکی ہوتی ہیں، اور گھنٹوں گھنٹوں ایمبولینس کا انتظار ہوتا ہے، اور مسلمان بھی یہ کہہ کے گزر جاتا ہے ایکسیڈنٹل کیس ہے، ہم نے اپنے بچپن میں اس بے حسی کو کبھی نہ دیکھا۔ اگر کہیں پر روڈ پر کچھ بھی ہوا، لوگ پہلے اٹھا کر اسے ڈاکٹر کے یہاں لے کے جاتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے ہندو ہے، مسلمان ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، پہلے اس کا علاج کرا لو۔ آج سب وہاں کھڑے ہو کے ویڈیو یا ایمبولینس والے کو فون کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ یہ دل اگر یوں ہی پتھر ہوا تو یہ ضروری تو نہیں کہ کبھی تیرے اہل خانہ کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہو۔ مر گئے اخلاق، رہے نہیں اخلاق۔ نبی نے فرمایا تو قیامت میں جب آؤ گے اور اعمال نامہ تمہارا کھلے گا، تمہارے اعمال میزان میں رکھے جائیں گے، تو سب سے بھاری عمل جو میزان میں وزن ڈالے گا جانتے ہو کیا ہے؟ سب سے بھاری عمل اگر ہے تو وہ تمہارے اچھے اخلاق ہیں جو تمہارے میزان کو وزنی اور پاورفل بنائیں۔ فرمایا نمبر 4، وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ، پاکیزہ لقمہ کھانا، سچ بولنا، ایماندار ہونا، اچھے اخلاق والا ہونا اور پاکیزہ روزی کھانا۔ اللہ جن کو جس بندے بندی کو یہ 4 نعمتیں عطا فرما دے، وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار، دولت مند، غنی، عزت والا وہ ہے، دنیا میں سب سے بڑی نعمتوں کو پانے والا۔ آج ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں جو بہت بڑا مالدار ہے بس اسی بہن لگی ساری نعمتیں۔ یارو مالداری چین و سکون نہیں لاتی، یہ 4 نعمتیں لاتی ہیں چین و سکون۔ پھر دوسری حدیث سنیے، نبی نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، ایک طرف نعمتیں ہیں 4، فرمایا ایک طرف مومن بنو یا منافق بنو، اپنی پوزیشن کلیئر کرو، ایک طرف ہو جاؤ، ایسا نہ کرو کہ یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو، سراسر موم یا سم ہو جاؤ، یا تو منافق ہو یا مومن بنو۔ منافق اگر ہے بندہ، نبی نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں، اذا حدث کذبا، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، اذا اؤتمن خان، امانت داری اور ایمانداری کا جب اس پر معاملہ آئے گا تو بے ایمانی کر کے نکل جائے گا۔ یہ نبی فرما رہے ہیں وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ اور پرومس کرے گا اسے پاش پاش کر دے گا اور توڑ دے گا۔ یہ دوسرے میں مت دیکھنا آج کے بعد، پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا، مجھ سمیت ہر ایک منافق ہیں یا مومن ہیں ہم۔ یہ بیان اور یہ خطاب، یہ جلسے اور یہ سیرت کے پروگرام اس لیے نہیں ہیں اسٹیج والے تو آپ کو سنا دیں یا آپ سن لیں اور اسٹیج والے اپنے لیے کہہ لیں، یہ مشترکہ پروگرام ہے جس کی روشنی میں ہر ایک کو اپنا آپ کو دیکھنا ہے۔ آج سے میں اور آپ مل کے ان 3 چیزوں کو اپنے گریباں میں جھانکیے گا، آیا ہم ابھی تک منافق تھے یا مومن تھے؟ اللہ کی مدد تو مومنوں کے ساتھ ہے، منافقوں کے ساتھ تو نہیں ہوتی۔ اللہ کے یہاں دعائیں تو مومنوں کی قبول ہوتی ہیں، اللہ کی نصرت و حمایت و مدد مومنوں کے ساتھ آتی ہے۔ ہم کیا ہیں آج؟ ہم میں سے ہر ایک کو خود جانچنا ہوگا، دوسروں کے جانچ آواز ذرا کم بن جائیں ہم تھوڑے دنوں کے لیے۔ اکثر میں کہتا ہوں بیانوں، تھوڑے دن کے لیے ذرا دوسروں کے آلے لگانا چھوڑ دو بھائی، اللہ کے واسطے، تجھ میں یہ اور تجھ میں یہ اور تو یوں اور یوں، اللہ واسطے کچھ دن کے لیے ذرا اپنی جانچ کر لو۔ میں سچ کہتا ہوں مجھ سمیت ہم سب شرمندہ ہو جائیں گے،
پھر نبی نے تیسری حدیث میں فرمایا اربعون من کن فی کان منافقا خالصا، جس میں 4 چیزیں ہوں وہ تو کلیئر کٹ منافق ہے، پکا پکا پکا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں اس کے منافق ہونے میں، کھلا منافق ہے۔ ارے یہ کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے رہا ہے، یہ کسی فرقے کی بات نہیں ہے میری بہنوں بھائیوں، یہ کسی کی بات نہیں ہے، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جو کہہ رہے ہیں جس میں 4 ہوں وہ تو بالکل ہی پکا منافق ہے۔ اللہ کے نبی کیا ہے فرمایا، نمبر 1 جب بولتا ہو جھوٹ بولتا ہو، نمبر 2 بے ایمان ہو، نمبر 3 وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہو۔ مثلا آج کل مارکیٹوں میں دیکھو نا کیا ہو رہا ہے، آگے بیچارہ بولا بھائی اگلی مرتبہ آنا، کب آنا کہ صاحب پیر کو آ جانا، دیکھوں گا وہ پیر کو کھڑا، میں کہا صاحب بدھ کو آنا، وہ بدھ کو آنا، صاحب آج تو نہیں ہو سکتا ذرا سنیچر کو آ جانا۔ یہ وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ 1 بار 2 بار اگر ہمارے پاس نہیں ہے حالات یا پریشانی ہے، آنے سے پہلے ہم نے فون کر کے اس کو بتایا ہوگا میرے پیارے تم آنے کی زحمت نہ کرنا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا ادا کرنے کا، لیکن میرے پاس اس وقت پریشانی ہے، 2 دن کی مجھے مہلت دے دو۔ کوئی اتنا بڑا سنگل نہیں ہے جو مہلت نہ دے۔ مارکیٹیں پٹی پڑی ہیں وعدہ خلافیوں سے، منڈیاں کاشتکاروں کی پٹی پڑی ہیں، لے لیا۔ اور پھر آج تو حال یہ ہے اگر کسی کو بطور قرض پیسے دے دو، پیسہ بھی گیا، رشتہ ناتا تعلق بھی گیا۔ یہ صرف وعدے کی خلاف ورزی کی نحوست ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں تیسرا کام، وعدہ کرے گا توڑے گا، وعدہ کرے گا توڑے گا۔ اور چوتھا کام وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی بولے گا اور تھوڑا بہت غصہ آئے گا تو گالیاں دے گا۔ آج پیارو چوراہوں پہ نکل کے جائزے لو، لوگوں نے گالیوں کو اپنی شان بنا لیا ہے، بدتمیزی کو طاقتور نے کمزور سے بات کرنا۔ میں نے فیکٹریوں میں دیکھا ہے لکڑیوں کی، یہاں لکڑی کے کام کرنے والے اپنی لیبر سے جس بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، سوچ نہیں سکتے ہیں ہم اور آپ، کیا ان کا انداز ایسا لگتا ہے جیسے وہ انسان ہی نہ ہو۔ گالی کے بغیر مزدوروں سے بات نہیں ہوتی۔ نبی نے تو آخری وصیت میں کہا تھا، میری آخری وصیت الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں، ملازموں، مزدوروں، کمزوروں، بے سہارا لوگوں کا بہت خیال کرنا، انہیں رسوا نہ کرنا۔ کوئی مزدور، کوئی بے سہارا، کوئی مظلوم ماں کے پیٹ سے بے سہارا اور مظلوم نہیں ہوتا۔ دنیا میں آنے کے بعد کبھی شاہ کے گھر میں مرنے سے پہلے مظلوم ہوتا ہے، اور کبھی فقیر کے گھر میں پیدا ہو کے کوئی شاہ بن جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس حدیث میں اگر ہم غور کریں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ 4 چیزیں جانچنے کے لیے نبی نے کہیں، جانچو، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں رہ کر ہم میں کتنی، نبی نے فرمایا اگر 1 کوالٹی ہے تو تم 1/4 منافق ہو، 2 ہیں تو 2/4 ہو، اور اگر 3 ہیں تو 75% منافق ہو ضرور۔ آج کا یہ نبی کے نام پر ہوا جلسہ تبھی کامیاب ہوگا جب ہم سب بہن بھائی اپنے اپنے بارے میں غور کر کے اپنے سروں کو رب کے سامنے رکھ کر اللہ سے یہ کہیں، اللہ یہ والی صفت مجھ میں تھی، مجھے معاف کر دے۔ انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے کار خیر اور نجات، آخرت میں نجات کا باعث بنے۔ میں نے کہا تھا 3 حدیثیں، آخری حدیث سنا کے بعد کو بہت جلدی سے میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، یہ تینوں حدیثیں یاد کر کے لے جانا یہاں۔ صحابہ نے دیکھا نبی وضو کر رہے ہیں، مارے محبت کے ان سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے جلدی جلدی وہ پانی لیا، اور کوئی اپنے ہاتھوں پہ مل رہا ہے، کوئی منہ پہ مل رہا ہے، کوئی سینے پہ مل رہا ہے،
کوئی چہرے پہ مل رہا ہے. یہ نبی کی محبت کا ان کے دلوں میں وہ درجہ تھا کہ وہ نبی کے جسم سے لگے ہوئے پانی کو زمین پر آنے نہیں دینا چاہتے تھے. جو نبی کے جسم سے پانی لگ گیا ان کے دلوں میں اس کا وہ احترام تھا کہ اسے اپنے چہرے پہ، جسم پہ، ہاتھوں پہ، سینے پہ، شانوں پہ مل رہے ہیں. جب نبی نے دیکھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما يحملكم على هذا، اے میرے جانثارو، اے میرے صحابہ، اے مجھ پہ جان چھڑکنے والے میرے یارو، ایسا کیوں کر رہے ہو تم؟ کس لیے کر رہے ہو؟ کس نے تمہیں مجبور کیا؟ میرے جسم سے لگ کے جو پانی گر رہا ہے تم اسے زمین پہ گرنے نہیں دے رہے ہو. صحابہ نے کہا آقا، قالو، صحابہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کی رسول کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی بیٹھ گئی آقا کہ اب ہم آپ کے جسم سے لگے ہوئے پانی سے بھی اتنا پیار کرتے ہیں کہ اپنے جسم پر اس پانی کو ملنے پر بھی فخر اور اعزاز محسوس کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو ایک بات میں تمہیں بتاؤں. صحابہ نے کہا بالکل یا آقا بتائیے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سچی محبت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، اور پھر اس کے بعد اللہ بھی اور اللہ کا نبی بھی تم سے محبت کا اعلان کر دے، تم بھی محبت کرو اور اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے، تو تم تین کام کر لو. صحابہ سے کہہ رہے ہیں حضور آج کے دور میں وہی سبق تو دہرانا ہے ہمیں آپ کو. آقا کیا کریں ہم؟ کیا ہماری یہ محبت جو آپ دیکھ رہے ہیں سچی نہیں ہے؟ آقا ہم نے تو سب کچھ آپ کے لیے حاضر کرنے کا عزم کر رکھا ہے، کہ یہ سچی محبت نہیں ہے آقا؟ آقا ہم تو مر مٹنا آپ کے دین پر اور آپ کے نام پر سعادت سمجھتے ہیں. آقا کیا یہ سچی محبت نہیں ہے؟ سب ہے، سب ہے، سب ہے، مگر جب تک محبت تکمیل کو نہ پہنچے گی، جب تک بارگاہ رب العزت میں تمہاری محبت قبول پورے طور پر نہ ہوگی، جب تک تین کام اپنے اندر پیدا نہ کرو. آقا کیا ہے وہ کام؟ فرمایا پھر آقا نے فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ. اے میرے جانثار صحابہ، کس سے کہہ رہے ہیں نبی؟ یہ بھی تو سوچو. اے میرے جانثار صحابہ، جب بولو سچ بولو. محبت کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے جب بھی بولو سچ بولو. اگر سچ نہیں بولو گے، پانی میرے جسم سے لگا ہوا تم اپنے جسم پہ مرتے دم تک بھی مان لو، مگر محبت قبول پورے طور پر نہیں ہوگی. اللہ اکبر، بہت بڑا سبق. فرمایا نمبر 2 وَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ. اور جب تمہارے پاس امانتوں کو رکھا جائے تو تم ان امانتوں میں ایمانداری کا معاملہ کرو، دیانتداری کا معاملہ کرو. نمبر 3 وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو. آج پڑوسی اچھے سلوک نہیں، گلیوں میں بہت دنوں سے رہنے کے بعد بھی گھروں میں آنے جانے بھی نہیں ہوتے. نبی نے 3 قسمیں کھا کے بیان فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کے نبی آپ قسم کھا کے کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کی قسم ایمان والا ہی نہیں ہے، وہ پکا ایمان والا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں وہ پکا ایمان والا. آقا کون؟ فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، جو اپنے پڑوسی کا دوست نہ ہو، جو پڑوسی کا خیال کرنے والا نہ ہو. میرے بھائیو یہ 3 صفات جس میں پیدا ہوں گی اسی کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول بنے گی. فرمایا تھا امی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس لیے کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، اس لیے
کہ آپ سچ بولتے ہیں، اس لیے کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ کمزور لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمانوں سے منہ نہیں موڑتے، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور آپ ان لوگوں کو کما کے دیتے ہیں جو نادار ہیں، اپنی خون پسینے کی کمائی ناداروں پہ خرچ کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق بات میں، حق کام میں، حق کی جد و جہد میں آپ بھرپور معاونت کرتے ہیں اور حصہ لیتے ہیں۔ یہ 6 چیزیں امی خدیجہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی، آقا آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں کمزوروں کا، وہ بیمار ہوں تو علاج کراتے ہیں، وہ پریشان ہوں تو سہارا بنتے ہیں، وہ دکھی ہوں تو ان کے دکھ کو بانٹتے ہیں، انہیں ضرورت ہو آپ چل کے چلے جاتے ہیں، کوئی دکھیارا ہو اس کے غموں کو اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 4، آپ اپنے خون پسینے کی کمائی ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کے پاس کچھ نہ ہو۔ نمبر 5، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں بہت شوق سے، دل کھول کے، احترام کے ساتھ، مہمان کی عزت کے ساتھ۔ اور نمبر 6، حق کے لیے آپ حق والے کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ 6 باتیں کہی میری ماں نے، میری بہنوں، اپنی گودوں میں کھیلتے ہوئے بچوں میں، اپنی کوکوں میں پلتے ہوئے بچوں کے لیے، اپنے گھروں کے صحنوں میں پرورش پانے والے اپنے جگر کے ٹکڑے اور ٹکڑیوں میں یہ 6 کوالٹی پیدا کرو۔ اور میرے پیارو، ہم اور آپ مل کر آج یہ عزم کریں انشاءاللہ ان 6 کوالٹیز کو اپنے اندر پرو دیں گے۔ اگر ہم پروئیں گے تو سنو اللہ کے نبی کی پاک بیوی، میری آپ کی روحانی ماں آج بھی گویا مجھ سے اور آپ سے یہ کہہ رہی ہے، کلا واللہ لا یخزیکم اللہ ابدا۔ اے میرے روحانی فرزندو، اے میری روحانی اولادو، اے میرے روحانی ارجمندو فرزندو، اللہ تمہیں آج بھی رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا، انہونی نہیں ہونے دے گا، دشمنوں کے ہاتھوں تمہیں ہلاک نہیں ہونے دے گا۔ شرط ہے تم اپنے اندر یہ 6 کوالٹی پیدا کر لو۔ اگر یہ ہو جائیں گی اللہ کی مدد آج بھی ہمارے اور آپ کے دامن میں اترے گی۔ بس اسی پر میں بات کو ختم کرتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو باتیں کہی گئی ہیں انہی 6 باتوں کے ارد گرد ہیں، دہراتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، نیت کریے آپ بھی میرے ساتھ ساتھ انشاءاللہ، نبی کا تعارف کا سچا ہونا۔ کریں گے ہم بھی اپنا یہ تعارف انشاءاللہ، ماں بہنیں سب کرتے ہوئے نیت ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، اللہ قبول کرے۔ نمبر 2، نبی کا تعارف تھا مکے میں امانت دار ہونا۔ ہم ایماندار بنیں گے چاہے ہماری لٹیائی کیوں نہ ڈوب جائے، یہاں نہ صحیح تو آخرت میں ملے گا، مگر دوسرا اگر بے ایمان ہے تو ہم نہیں بنیں گے بے ایمان انشاءاللہ۔ خیانت ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور کسی کے ساتھ نہیں کریں گے بے انشاءاللہ۔ نمبر 3، رشتہ داریوں کو جوڑیں گے، توڑیں گے نہیں ہم انشاءاللہ، اور خاص طور پر اس رشتہ دار سے جو ہم سے نہ رکھنا چاہتا ہو، پھر بھی ہم ایک جتنی بھی لیمٹ ہماری ہو سکتی ہے، جتنی کیپیسٹی ہماری ہو، جتنی ہم میں سکت ہو، جتنا ہم جھیل اور برداشت کر سکتے ہو، اتنی تو ضرور ہم کوشش کریں گے نبھانے کی، کریں گے بھئی انشاءاللہ، ارادہ کرتے ہیں۔ نمبر 5، ہم اور آپ مل کر یہ نیت کریں انشاءاللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کا ساتھ دیتے تھے، مالداروں کی چاپلوسی نہیں کریں گے، آج سے کسی مالدار کی چاپلوسی نہیں کریں گے ہم، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سچ کہے گا تو ساتھ۔ ہم تو غریبوں کے ہیں، اللہ کے نبی نے غریبوں کے لیے ہم سے کہا ہے ان کا ساتھ دو، وہ ہیں مظلوم، جو بھی ہو کریں گے بھی انشاءاللہ، جو ہمت ہو ہماری، زبان سے ہو، مال سے ہو، چل کے ہو،
بول کے ہو، مظلوموں کا ساتھ دو، مظلوموں سے منہ پھیر لینا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ بہت بڑی بری بات ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے یہ۔ ہم بچ جائیں، چاہے وہ بھاڑ میں جائے اور مر جائے، کٹ جائے، یہ کہاں ہے اسلام؟ کہو یا تو ہم مسلمان ہیں یا پھر ہم نہیں ہیں، اگر ہیں تو انشاءاللہ اس والی کوالٹی کو بھی اپنائیں گے، اور اپنائیں گے نہیں۔ آپ سب جتنے یہاں آئے ہیں، آپ داعی ہیں، مبلغ ہیں، آپ آج اس امانت کو یہاں سے لے کے جا رہے ہیں آپ، اور یہ امانت آپ کا بھائی اپنے ذمے اور آپ کے ذمے برابر رکھ رہا ہے۔ اس پیغام کے لیے ہم اور آپ روزانہ وقت نکالیں گے، اور کم سے کم 2 آدمیوں تک نبی کی یہ بات پہنچائیں گے انشاءاللہ، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ صرف 2 آدمی، اپنی بیوی بھائی تک پہنچا دو، مزدور اپنے ہاں سے بتا دو، جو ملے کم سے کم 2 آدمیوں تک یہ 6 چیزیں پہنچانا ہے جب تک زندہ ہیں ہم انشاءاللہ، بنیں گے مبلغ۔ آگے نبی نے جو کہا، میں اللہ کے نبی اپنے خون پسینے کی کمائی غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، ناداروں پر، ڈھونڈ ڈھونڈ کے، گھروں پہ لائنیں نہیں لگواتے تمہارے میرے شہر کے چند مالداروں کی طرح، جنہیں بڑا مزہ آتا ہے رمضان میں لائنیں لگوانوں پہ۔ میں تو اللہ سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان پہ رحم کرے جو مولویوں کو لائن میں کھڑا کر کے چندہ دیتے ہیں، ان کے لیے مجھے ڈر ہے کہ خدا کی لعنت ان پر نہ برسے گی۔ بہت سخت کہہ رہا ہوں، لائنیں لگوا کے دے رہے ہو، وہ بھی زکوٰۃ، اور نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تو، ہر نبی سے اماں خدیجہ کہہ رہی ہے کہ آپ تو غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دے رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس طرح جاتے کہ پتہ بھی نہ چلتا اور غریب کی مدد ہو جاتی، تاکہ اس کی آنکھ کل کو شرم محسوس نہ کرتی۔ میرے عزیزو، یہ طے کریں ہم انشاءاللہ، مدرسوں میں دیں، مسجدوں میں دیں، غریبوں میں دیں، مسکینوں میں دیں، معذوروں میں دیں، کوشش یہ کریں گے کہ اس کے گھر جا کے دیں، اپنے دروازے پہ بلا کے اسے شرمندہ نہ کریں، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ آگے چلیں، 6 صفات میں سے نیت کریں انشاءاللہ، مہمان کسی بھی وقت آ جائے، ہم تھکے ہوں، کوئی بھی ہماری حالت ہو، ہم مہمان نوازی کریں گے جتنی ہماری ہمت ہوگی انشاءاللہ، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ایسا مت کرنا خدا کے لیے کہ تم دروازے پہ آؤ اور اسے واپس وہیں سے کر دو۔ آج سے یہ طے کر لو، کوئی بھی میرے آپ کے دروازے پہ آئے، کم سے کم اسے، گرمی ہو تو ٹھنڈا، سردی ہو تو گنگنا، کم سے کم 1 گلاس پانی پلا کے ضرور بھیجیں۔ عزت بہت بڑی چیز ہے، کسی کو دے کے دیکھو۔ میرے پاس بہت واقعات ہیں عملی طور پر جو اسی شہر میں نے 15 سال میں کی ہیں، بتاؤں تو لمبا وقت ہو رہا ہے، وقت میرا گزرتا ہی جا رہا ہے۔ آگے نبی نے فرمایا، اماں خدیجہ نے کہا کہ آپ کی ایک کوالٹی یہ تھی کہ آپ حق بات کہنے والے، حق کام کرنے والے اور سچی جد و جہد کرنے والوں کے ساتھ خود آ جاتے تھے۔ ہمیں بھی آنا چاہیے انشاءاللہ، ڈھونڈ کر کے جو صحیح کام کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی محلے کا ہو۔ اور آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں، امانت کے طور پہ رکھ لیجئے میرے پیاروں، میرے بہت احترام کے قابل میرے ایمان شریف بھائی اور بہنوں، اور بہت آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں، اب برادریوں کے جال سے نکل کر ساتھ دو اس کا جو صرف اسلام کی محنت اور نبی کی محنت اور دین کی محنت اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کے محنت کر رہا ہے۔ کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد